بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستو جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری ہے، لیکن افغان طالبان کی ضد اب بھی ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہفتے کو استنبول میں شروع ہوا تھا۔ یہ مذاکرات قطر اور ترکیہ کی مشترکہ ثالثی میں 18 اور 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہونے والے پاکستان اور افغانستان مذاکرات کا تسلسل سے۔ پاکستان نے افغانستان میں گل بہادر گروپ کے کیمپوں پر حملے کیے تھے۔ گل بہادر گروپ کے بارے میں دوستوں میں چند دن پہلے پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے تحت ابتدائی 48 گھنٹے کی جنگ بندی کو مستقل امن میں بدل دیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق استنبول ترکی میں دوبارہ ملاقات کر کے پائیدار امن اور استحکام کے لیے طریقہ کار پر کام کریں گے۔ تیسرے دن مذاکرات تقریباً 18 گھنٹے جاری رہے تھے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ افغان وفد نے مرکزی مسئلے کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن افغانستان سے ہدایات موصول ہونے کے بعد ان کا موقف بدل گیا۔ کابل سے آنے والی غیر منطقی اور غیر قانونی ہدایات مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ دار ہے۔ حالانکہ پاکستان اور ترکی انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ پیچیدہ معاملات حل کرنا چاہتے تھے، لگتا ہے دوستو کہ طالبان کو بھارت سے بھی ہدایات مل رہی ہیں۔ طالبان کی ضد کے باوجود پاکستان کی آخری کوشش اب بھی جاری ہے تاکہ منطق اور بات چیت کے ذریعے کسی طرح اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ اگرچہ زیادہ تر نکات پر دونوں فریق متفق ہو چکے ہیں، لیکن افغان سرزمین سے کام کرنے والے تخریب کار گروہوں خصوصاً کالعدم TTP کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا طریقہ کار اب بھی سب سے بڑا اختلافی نقطہ ہے۔ حالانکہ دوستو مذاکرات بالکل صحیح جا رہے تھے، تاہم صورتحال پھر تعطل کا شکار ہوگی۔ شرکا کے مطابق افغان طالبان وفد اب بھی تحریری طور پر کسی چیز پر اتفاق کرنے سے گریز کر رہا ہے، خاص طور پر اس معاملے پر کہ وہ TTP کی سرپرستی ختم کرنے کے لیے قابل تصدیق ضمانت فراہم کریں۔ حالانکہ دوستو ترکی پاکستان کے خدشات کو سمجھتا ہے، لیکن کابل اور قندھار میں بیٹھے لوگ وعدہ کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان وفد کے سامنے اپنا آخری موقف پیش کر دیا ہے۔ ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے تخریب کار گروہوں کی جاری سرپرستی ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے عوام کی بدترین نسل کشی میں انڈیا کا دوستو بزنس ٹائکون ٹاٹا گروپ بھی شریک نکلا۔ امریکی تنظیم سلام نے انکشاف کیا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا کاروباری گروپ ٹاٹا غزہ میں اسرائیلی مظالم میں شریک ہے، جو فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے لیے ہتھیار، مشینری اور ڈیجیٹل نظام فراہم کر رہا تھا۔ سلام دوستو نیو یارک میں قائم ایک جنوبی ایشیائی سیاسی تنظیم ہے، جس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹاٹا گروپ کی مختلف ذیلی کمپنیاں جیسے ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز لمیٹڈ، ٹاٹا موٹرز وغیرہ نے اسرائیل کو فوجی ساز و سامان، بختر بند گاڑیاں اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فراہم کر رہی تھیں، جو فلسطینی عوام کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹاٹا کے منصوبے محض کاروباری نہیں تھے، بلکہ اسرائیلی قبضے اور جبر کے نظام کا فعال حصہ ہیں۔ ٹاٹا نے اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے اور وہ میزائل سسٹم، جنگی طیاروں کے پرزے اور نگرانی آلات کی مشترکہ تیاری میں مصروف تھے اور مصروف ہیں۔ ٹاٹا موٹرز اسرائیلی فوج کو زمینی کارروائیوں کے لیے فوجی گاڑیوں کے ڈھانچے فراہم کرتی تھی، جبکہ TCS اسرائیل کے حکومتی اور بینکاری نظام کو ڈیجیٹل سہولتیں فراہم کر رہی تھی، جو مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیاں آباد کرنے میں مددگار ہیں۔ سلام کی رپورٹ میں انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات پر بھی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تعلق محض دفاعی تعاون نہیں، بلکہ ایک گہرا نظریاتی اور سیاسی اتحاد ہے، جو گزشتہ 50 سالوں میں منظم طور پر پروان چڑھ رہا تھا۔
انڈین سرمایہ دار طبقہ نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے، جبکہ انڈیا خطے میں غلبے کا خواہش مند ہے اور یہی مفادات اور صہیونیت اور ہندو قوم پرستی ہندوتوا کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ تنظیم سلام کی دستاویزات کے مطابق دوستو، یہ تعلق صرف کاروباری سطح تک محدود نہیں بلکہ ایک کارپوریٹ سیاسی اور عسکری اتحاد کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم کو عملی شکل دینا ہے۔ 12 روزہ جنگ کے خاتمے کو 4 مہینے گزر جانے کے بعد دوستو، تابڑتوڑ ایرانی میزائل حملوں کا سایہ اب بھی اسرائیل کے بنیادی انفراسٹرکچر پر موجود ہے۔ جہاں اب تک صہیونی رجیم کے بہت سے اہم اداروں تک میں وسیع تباہی کے آثار ختم نہیں ہوئے، وہیں اسرائیلی بنیادی ڈھانچے کا ایک قابل قدر حصہ بھی ابھی تک مفلوج ہے۔ تیز ترین تعمیر رو کے سیاسی وعدوں اور فلک شگاف نعروں کے باوجود حقیقت بالکل مختلف ہے، جیسا کہ نہ صرف فنڈنگ میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے بلکہ تعمیری اقدامات انتہائی سست روی کا شکار ہیں۔ اسرائیل کے سرکاری بیانات اور اہم ریاستی اداروں کے تحفظ کی حقیقی صلاحیت کے درمیان بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کو مستقبل قریب میں ہی مزید گہرے بحرانوں سے دوچار کر دے گا۔ اس بحران نے اسرائیلی کابینہ میں موجود ڈھانچہ جاتی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے، جن کے باعث فوری منصوبہ بندی لامتناہی تاخیر کا شکار اور وعدے صرف الفاظ بن کر رہ گئے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کو 4 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی صہیونی رجیم کے بنیادی ڈھانچے پر موجود ایرانی حملے کے وسیع اثرات کے تناظر میں بنیادی سوال دوستو یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس سے شدید تر حملوں کی نئی لہر کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اس صورت میں صہیونی رجیم کا پورا نظام ہی تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق موجودہ صورتحال مغرب کی پیدا کردہ ہے۔ روس اور ایران ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق صورتحال کو حل کرنے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں، جبکہ موجودہ صورتحال مغربی ممالک کے تخریبی اقدامات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نے طویل المدت سیاسی اور سفارتی حل کے حصول کے لیے ایران کو مکمل تعاون فراہم کیا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ روس نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کی بحالی پر مبنی یورپی ممالک اور امریکہ کے اقدامات کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس سلامتی کونسل کی پابندیوں کی بحالی سے متعلق امریکہ کی حمایت سے انجام پانے والے یورپی اقدامات کو قانونی حیثیت اور طریقہ کار کے لحاظ سے ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان علاقوں سے انخلا کر لیا ہے جہاں القسام کی یونٹ کے اراکین کی موجودگی کا شبہ تھا۔ یہ انخلا دوستو حماس کے ساتھ براہ راست تصادم کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انتہائی اعلیٰ سطح کی فوجی نفسیاتی اور تربیت کے باوجود القسام شدید اسرائیلی ہوائی نگرانی کے باوجود بھی دوستو محصور غزہ کی پٹی میں بغیر کسی علامت کے اپنے مشن کو انجام دینے میں کامیاب رہی ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ یہ یونٹ پیچیدہ حالات میں خفیہ نقل و حرکت اور فیلڈ آپریشن میں غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ تاہم القسام یونٹ کے ڈھانچے اور سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات بہت محدود ہیں، کیونکہ القسام بریگیڈ اپنے مشن کی حساسیت کی وجہ سے اس قسم کی معلومات کا سختی کے ساتھ تحفظ کرتی ہے۔ بہت سی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ثالثوں کی مداخلت اور علاقے میں موجود فلسطینی مزاحمتی قوتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تصادم سے بچنے کی ان کی درخواست پر اسرائیلی قیدیوں کے سرچ آپریشن کے علاقوں سے عقب نشینی اختیار کر لی ہے، جو اسرائیل کے زیر کنٹرول اور یلو لائن سے بھی پیچھے ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں کسانوں پر ظلم اور تشدد کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع گنیش پورہ میں ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک بی جے پی رہنما نے زمین بیچنے سے انکار پر کسان کو جیپ کے نیچے کچل کر مار دیا۔ بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ بی جے پی رہنما مہندرا نگر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسان رام سواروپ کو پہلے ڈنڈوں سے بری طرح مارا پیٹا اور خواتین پر تشدد کیا۔
پھر گولیاں بھی چلائیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے زخمی کسان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی رہنما گاؤں کے کسانوں کو ڈرا دھمکا کر زمین سستے داموں بیچنے اور گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اطلاعات ہیں کہ اب تک 25 کسانوں کو زبردستی زمین فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انڈیا کے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام زرعی پالیسیوں نے بھارتی کسانوں کو قرض، بھوک اور خودکشی جیسے انتہائی اقدامات پر مجبور کر دیا ہے، اور رہی صحیح کسر بی جے پی کے رہنما پوری کر رہے ہیں۔ ایلون مسک نے $10 کروڑ سیلری پیکج نہ ملنے پر ٹیسلا چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ٹیسلا کمپنی کا کہنا ہے کہ پرفارمنس پر مبنی پیکج ایلون مسک کو کم از کم 7.5 سال تک ٹیسلا کی قیادت جاری رکھنے کے لیے متحرک رکھنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کی قیادت ٹیسلا کی کامیابی کے لیے نہایت ہی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور اگر انہیں مناسب طور پر ترغیب نہ دی گئی تو کمپنی ان کے وقت، صلاحیت اور ویژن سے محروم ہو جائے گی۔ کمپنی کے خط میں کہا گیا ہے کہ ایلون مسک کا کردار کمپنی کے لیے اس وقت زیادہ اہم ہے جب ٹیسلا مصنوعی ذہانت یعنی AI اور خود کار ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی قیادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں ترک فوج کی موجودگی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ممالک غزہ میں فوج بھیجنے کے خواہش مند ہیں انہیں اسرائیل کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اس لیے اسرائیل کے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ترک مسلح افواج کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے دیا جائے۔ اسرائیل نے دوستوں اپنے امریکی اتحادیوں کو بھی اس موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں ترک فورسز کے کسی کردار کی سخت مخالفت کرے گا، اور یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا کہ کن ممالک کی افواج غزہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ جبکہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس صرف ان ممالک پر مشتمل ہوگی جن پر اسرائیل کو اعتماد ہوگا۔ امریکہ نے اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، تاہم انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، پاکستان، قطر، ترکی اور آذربائیجان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا ہے کہ غزہ میں استحکام کے لیے بنائی جانے والی فورس میں پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان کے فوجی شامل ہوں گے۔ تاہم دوستوں، پاکستان کی جانب سے اس بارے میں تاحال کوئی باضابطہ طور پر بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دبئی متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے دوستوں مالی سال 2026 کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ منظور کر لیا، جس کی مالیت $25 ارب یعنی 92 ارب درہم سے زائد ہے، اور یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 2024 میں بیرونی سرمایہ کاری 1.05 کھرب درہم تک پہنچ گئی، جو عرب دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی برآمدات 2019 کے مقابلے میں 2 گنا بڑھ کر 950 ارب درہم ہو چکی ہے۔ افغانستان کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور افغان طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والے مسلح گروپ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کے سربراہ احمد مسعود کا ایک پرانا انٹرویو دوستوں وائرل ہو رہا ہے، جس میں افغان طالبان اور کالعدم TTP کے درمیان وہ گٹھ جوڑ بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں احمد مسعود کا کہنا تھا کہ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ افغان طالبان اور TTP کے درمیان گہرا تعاون موجود ہے۔ احمد مسعود نے پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد سے تخریب کاروں کے حملوں میں 500 گنا پاکستان میں اضافہ ہوا ہے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تخریب کار گروہوں کو آزادی ہے، وہ نئے تخریب کار بھرتی کرتے ہیں اور انہیں تربیت دے کر دوسرے ملکوں یعنی پاکستان جیسے ممالک میں بھیج دیتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کی کامیابی کی وجہ سے ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کو حوصلہ ملا ہے۔ ٹی ٹی پی بھی سمجھتی ہے کہ وہ بھی سرحد پر اپنے بھائیوں کی طرح کامیابی حاصل کر لے گی، تو ایسے میں وہ پاکستان پر حملے جاری کیوں نہ رکھیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی کے کئی ممالک نے انہیں غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی پیشکش کی تھی۔ مشرق وسطی میں ہمارے موجودہ عظیم اتحادیوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مجھے بتایا ہے کہ وہ میری خواہش پر بھاری فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر حماس کو قابو میں لانے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوستو کسی ملک کا نام ظاہر نہیں کیا کہ کن ممالک نے انہیں حماس کے خلاف جنگ لڑنے کی پیشکش کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر حماس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انجام بہت سخت اور شدید ہوگا۔ دوستو میں بتاتا چلا جاؤں کہ انڈونیشیا، پاکستان، مصر سمیت کچھ دیگر ممالک نے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے امن فوج بھیجنے کی پیشکش تو کی ہے، لیکن کسی نے بھی حماس کے ساتھ براہ راست ٹکرانے کی یا ان سے لڑنے کی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔